الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین وعلی امہات سید الانبیاء والمرسلین وعلی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین ناظرین، آج کل ہمارے بریلوی احباب کے کچھ علماء بہت زیادہ تیز تراز انداز میں ایک حقیقت کو بے حقیقت کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور اپنی روایتی تعصب کی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام سے اس انداز کا وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی شخص اگر علیہ السلام کا لفظ بولتا ہے تو اس پر وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کے عدم جواز پر فتوے لے آتے ہیں۔ ہم نے 2 پروگرام پہلے بھی کیے تھے، لیکن اس وقت اس پروگرام کی نوعیت کچھ مختلف ہے، تو یہ چونکہ جوابی پروگرام ہے۔ بہت سارے اہل علم جو ہیں بے موسم مینڈکوں کی طرح بول رہے ہیں، نہ تو کوئی دلیل مہیا کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی علمی بات کرتے ہیں، بس صرف اس بات سے ڈراتے ہیں کہ فلاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ تو میں نے پھر ضروری سمجھا کہ اس کا جواب پیش کیا جائے۔ میرے پہلی گفتگو کے اندر یہ طے تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ بولنا واجب قرآنی ہے اور فرض ایمانی ہے۔ جو شخص اس حرمت کو نہیں مانتا وہ قرآن کریم کی نصوص اور نصوص نبوت کی تحریف کا مرتکب ہوتا ہے۔ جہاں تک علماء کے فتاووں کا تعلق ہے، خواہ امام نووی ہوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہوں یا دیگر ائمہ ہوں، آج تک ان کے فتوے کی قوت میں کسی شخص نے بھی دلیل شرعی نہیں دی، نہ تو قرآن کریم سے کوئی حرف دیا ہے بطور دلیل، نہ ہی فرمان نبوت سے۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ اس حقیقت کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن وضاحتوں کی صورت میں بیان کر دیں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اترتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ آیت اترنے کے بعد اصحاب رسول علیہ الرضوان نے کہا کہ جہاں پناہ عالم ہم سلام کا طریقہ تو جانتے ہیں، علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ سکھا دیجیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہوگی تو میں تمہیں صلاۃ کی عظمت بتا دوں گا۔ تو حضور پر وحی ہوئی باقاعدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہو قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو بھیج ہماری طرف سے بھی۔ اب اس پر علمی گفتگو تو ہو چکی ہے، ایک تھوڑا سا اظہار محبت کرتا ہوں۔ ہمارا قاعدہ ہے احناف کے ہاں کہ جس وقت صیغہ امر مطلق عن القرینہ ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی صیغہ امر کی اصل وضع ہی واجب اور فرض کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہاں کوئی قرینہ ایسا ہو جو وجوب اور فرضیت کے خلاف ہو تو اس قرینے کے مطابق پھر حسب قرینہ جو ہے حکم کی جو صورت ہے، تدریج ہے، وہ بیان ہوتی ہے۔ تو یہاں صلو علیہ مطلق عن القرینہ ہے، وسلموا کا امر کا صیغہ ہے، یہ بھی جناب والا مطلق عن القرینہ ہے۔ کوئی لفظی سباق و سیاق میں ایسا کوئی قرینہ نہیں، نظم نص میں کوئی ایسا قرینہ نہیں، اور مقتضائے کلام الہی میں کوئی ایسا قرینہ نہیں کہ جناب والا یہ فرضیت اور وجوب سے ہٹ کر نیچے کے درجے آ جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اس کا اعتقاد کرنا بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔
جو شخص اس فرضیت کو استحباب میں بیان کرتا ہے، بلا دلیل کرتا ہے اور قرآن کریم کی معنوی تحریف کرتا ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعلیم فرمائی تو صیغہ امر سے ہی اس کا آغاز فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد، کہو تم اے اللہ تو بھیج درود محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہاں آل کو ساتھ ملایا، اپنی معیت کے ساتھ، الگ سے نہیں، اپنی ذات کے ساتھ معنی درود قرار دیا، معنی صلات قرار دیا، اپنی ذات کو بھی اور اپنی آل کو بھی۔ تو جب صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عظمت کے ساتھ ان حقیقتوں کو معنی آیت قرار دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معنی آیت ابتدا سے ہی تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس حقیقت میں صلاۃ اور سلام کی عظمت میں خود بیان کر رہے ہیں، اور خدائے ذوالجلال کی بارگاہ سے بھی حکم صلاۃ اور سلام کا ہے، اور وہ فرض اور واجب کی عظمت میں ہے، تو پھر مولاناؤں کو کس نے حق دیا ہے کہ اس وجوب کو، اس فرضیت کو توڑ کر ایک نیا رخ اختیار کریں اور اس پر عدم جواز کا فیصلہ کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او بھائی، وہی رسول اللہ کی ذات پر نازل ہوئی ہے، کسی مولوی پر نازل نہیں ہوئی، نہ کسی مجدد پر، نہ کسی محدث پر، اور نہ کسی فقیہ پر۔ اگر یہ چیز جو ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں عدم جواز پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اس کی فرضیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ مولوی صاحبان کا اپنا جناب لا شور شرابہ کہ فرضیت، چلو یہ استحباب یا استحسان کی صورت میں ہوتا ہے، چلو تو جواز کی صورت کوئی نہ کوئی تو ہوتی، یہ تو انتہا درجے کی حماقت ہے کہ اس پر عدم جواز کے فتوے۔ تو فقیر چیلنج کرتا ہے پورے روئے زمین کی ملائیت کو کہ اس صلاۃ اور سلام کی فرضیت اور وجوب کے خلاف کوئی ایک دلیل مہیا کر دے شرعی۔ عدم جواز تو پھر بہت دور کی چیز ہے نا، صرف فرضیت سے ہٹ کر کوئی ایک دلیل مہیا کر دیں، قرآن سے ایک حرف پیش کر دیں، فرمان رسالت سے ایک حرف پر پیش کر دیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بھائی یہ صلاۃ و سلام جو ہے پڑھنا مستحسن ہے، مستحب ہے، مباح ہے، فلاں ہے مجھ پر اور میری آل پر۔ اللہ کے بندو، جب نظم نص کے اندر فرضیت کا تقدس موجود ہے اور وجوب کا تقدس موجود ہے، اور مقتضائے کلام الہی میں بھی یہی حرمت موجود ہے، پھر فرمان رسالت کی وضاحت کی روشنی بھی یہی حقیقت بیان کر رہی ہے، آپ لوگوں کو اور آپ کے ائمہ کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اٹھے اور کلام الہی کہ اس تقدس کو اپنی خیال کی دنیا میں اتار کر کسی مکتبہ فکر کی مخالفت میں اس کو اس کی فرضیت اور وجوب سے ہٹا کر نیچے لے آئیں جناب والا؟ اور نیچے بھی نہیں رہنے دیا، عدم جواز کا فیصلہ۔ چیلنج کرتا ہے فقیر روئے زمین کی بریلویت کو کہ عدم جواز پر ایک حرف بطور دلیل شرعی پیش کرے، ایک حرف، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے عدم جواز کی ایک حرف کی صورت میں کوئی دلیل پیش کرے، ایک حرف۔ چیلنج ہے روئے زمین کی ملائیت کو، شرم کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے منہ چوپڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف رنگ کی پگڑیاں پہن کر روپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں فتاوی جات کی۔ کیا حیثیت ہے ان فتاوی جات کی؟ جس فتوے کے پیچھے قرآن کی روشنی بطور طاقت اور قوت نہیں، اور فرمان رسالت کی روشنی اس کے پیچھے طاقت اور قوت نہیں، اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور امت کو چاہیے کہ ان فتووں کو پھینک دے اور ان مولویوں کے منہ پر دے ماریں۔ یہ اسی لائق ہیں کیونکہ یہ سب کچھ تعصب کی بنیاد پر کرتے ہیں اور اموی دین کے ٹائٹل پر کر رہے ہیں یہ کام۔ نبوی دین کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ رسول کی آل پر درود پڑھنا ناجائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول خود پڑھ رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، حضور حکم دے رہے ہیں اور یہ روک رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں مستقلاً اصلاً طبعاً، کیا یہ پیچیدگیاں نبوت کے دامن میں نہیں تھی؟ نبوی بصیرت کے پاس نہیں تھیں؟ وہ زیادہ افصح العرب ہیں یا یہ مولوی یا یہ امام؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق حکم دیا ہے، بلکہ رسالت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس نے میری اہل بیت پر نماز کی صورت میں، نماز کی حالت میں اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، اس کی نماز ہی مردود ہے۔
بھائی علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں کے الفاظ جو ہیں یہ قرآن میں منصوص ہیں، اور کائنات کا دوسرا کوئی شخص کسی بھی تقدس اور شرافت کا ہو تو اس آیت کے معنی میں بطور معنی آیت شامل نہیں ہو سکتا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نبوی ارشاد ویلڈ ہے یا مولویوں کا جناب اللہ تراش خراش جو حجرہ میں بیٹھ کر بنایا ہے؟ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، یہ اتنی بڑی خیر سے امت کو محروم رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے ربط کلام کے اندر ایک خاص حسن ہے، جتنے بھی اللہ نے احکام دیے ہیں ہر حکم کے ساتھ وقت کی تقیید کو بیان فرمایا ہے، وقت کا تعین کیا ہے، کسی کے لیے وقت کو سبب قرار دیا ہے اور کسی کے لیے وقت کو ظرف قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان کا دائرہ کار بیان فرمایا ہے۔ اقیم الصلاۃ، سب سے بڑی فضیلت مآب، عظمت مآب جو نعمت ہے امت پر وہ نماز ہے، اس کے لیے بھی وقت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کبھی ان کے لیے سبب بنتا ہے، کبھی ظرف بنتا ہے۔ لیکن آتوا الزکوٰۃ یہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے، اتم الصیام یہ بھی ماہ رمضان کے اندر ہے۔ تو جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان میں سے اکثر اوقات کے ساتھ جو ہے متعین کیا گیا ہے، مقید کیا گیا ہے، اور یہ وہ حکم ربانی ہے جو مطلق عن الوقت ہے، مطلق عن الوقت ہے، نہ تو وقت اس کے لیے سبب بن سکتا ہے نہ ظرف بن سکتا ہے۔ اس کو غیر موقت اس لیے رکھا گیا کہ عبادات کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ وقت کے دورانیے کے اندر ہیں، وقت کے ساتھ ہیں، لیکن باقی سارا وقت جو ہے مطلقاً سارا وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ صرف اتنا ضرور ہے کہ امت کی آسانی کے لیے جب بھی کوئی اس فریضے کو ادا کرے گا خوش دلی سے کرے گا، خوش اعتقادی سے کرے گا، تو اس کا وہ فرض ہی ادا ہوگا۔ یہ فرضیت نہ استحباب میں آ سکتی ہے، نہ استحسان میں آ سکتی ہے، نہ صرف جواز کی صورت بدل سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو جائز، مستحب، مستحسن بھی کہیں تب بھی نصوص الہی اور نصوص نبوت کی توہین ہے اور تحریف ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کس نے حکم دیا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ بولنا جو ہے یہ ناجائز ہے؟ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہی رسول اللہ پر اتری ہے اور عدم جبر، اور رسول اللہ اس کی فرضیت کا تصور دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی فرضیت کا حکم دے رہے ہیں فرضیت کی صورت میں، اور ہمارے علماء جو ہیں اس کے عدم جواز کے قائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ بازی اب نہیں چلے گی۔ اموی دین کا خاتمہ الحمدللہ ہو چکا ہے، اب نبوی دین کا ٹائٹل جو ہے قیامت تک اس نے چلنا ہے۔ امت نبوی دین کے لیے ہے، اموی دین کے لیے نہیں ہے۔ اور امت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ مولویوں کی جو کائیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ڈرامائی فراڈ ہے، کیونکہ ان کے پاس صرف اموی دین کی ترجمانی ہے، نبوی دین نہیں، کیونکہ اموی دین کے مزاج میں اہل بیت نبوت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے ساتھ دشمنی، عداوت، اناد ہے۔ لہذا یہ مولوی جو بول رہے ہیں آج کل بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر، یہ ڈرامے باز ہیں اور شبدہ باز ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جو دلیل دے۔ ہم نے ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن کریم کی نص سے قطعی دی ہے اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی نص پیش کی ہے۔ آئیے اس نص کے خلاف کوئی ایک نص تو پیش کرے جو عدم جواز کی دلالت کو بیان کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیچیدگیاں اور یہ ساری حکمتیں مولویوں سے زیادہ آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہیں فرما سکتے تھے کہ میرے بعد طبعاً ان پر درود ہے، اصلاً درود نہیں، اصلاً ہے، طبعاً نہیں، فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں، علی الاطلاق ہے۔ حضور جس شان سے اس کا تعین فرما رہے ہیں ہمیں اس شان سے ہی پڑھنا چاہیے، اور حضور نے بھی امر کا صیغہ بیان فرمایا ہے۔ تمام تفسیروں کے اندر یہی ہے۔ جب صحابہ کرام نے کہا علمنا الصلاۃ، یا رسول اللہ ہمیں صلاۃ سکھا دیجیے، تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ان کو مولویوں کو شرم آنی چاہیے۔ رسول پاک نے حکم صلاۃ میں اہل بیت کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت اجزائے وجود نبوت ہیں۔ حیرت ہے وہ نبی کے
وجود کے کچھ حصے پر تو درود ہو اور کچھ حصے پر نہ ہو، ادھر اصلاً ہو ادھر طبعاً ہو، یہ ڈرامے بازیاں کہاں ہیں؟ مزاج نبوت کے اندر یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، اور مشیت الہی کے اندر بھی یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ مزاج نبوت کی سادہ حرمت اس کی فرضیت کا تقدس بیان کر رہی ہے، کیونکہ معنی آیت جس وقت قرار دے دیا گیا نفوس قدسیہ کو، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ مولویوں کی جو کہیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو شخص وہ میرے عزیز ہیں، برخوردار ہیں، اویس ربانی صاحب، وہ ان کا ایک ذوق ہے طبی دینی اخلاقی روحانی، کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نفوس قدسیہ کی حرمتوں کو ترجیحاً بیان کرتے ہیں علماء کو بلوا کر، تو ان کو جناب والا چیلنج کیا جا رہا ہے، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ کیا حیثیت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کے کہنے پر ان کو بلایا جائے؟ آپ اپنی ڈومین میں رہیں اور اپنی حیثیت میں رہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی فقیر کی داڑھ کے نیچے جائے اور ملائیت بھی جاتی رہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ امت کو گمراہ نہ کرو، امت کو اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونے دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت اہل بیت کے دامن سے وابستہ کر دی ہے اور قرآن کے دامن سے وابستہ کر دی ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ ثقلین کی عظمتیں، دونوں حقیقتیں ملی ہوئی ہیں، قرآن ثقلین سے ملا ہوا ہے اور ثقلین قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن ثقلین سے جدا نہیں ہے اور ثقلین قرآن سے جدا نہیں ہے۔ ملا کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ تفریق کرتا پھرے، یہ ذاتی تقسیم کرتا پھرے اور عدم جواز کے فیصلے؟ بھئی یہ جو کتابیں آپ دکھاتے ہو مولوی ہو، یہ منزل من اللہ ہیں یا مبین من الرسول ہیں؟ یہ حجرہ ساز تراش خراش ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی دینی اور شرعی حیثیت ہے۔ ہاں اگر ان فتووں کی قوت میں فرمان رسالت موجود ہے تو ہم حاضر ہیں، اور فرمان خداوندی موجود ہے تو ہم حاضر ہیں عدم جواز کی صورت میں۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ وجود رسالت کے جو حصے ہیں، کیا فاطمہ بازائے رسول نہیں ہے؟ کیا حسنین وجود رسالت کے حصے نہیں ہیں؟ شرم آنی چاہیے تمہیں یار، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے یہاں آپ کے سامنے جو احادیث ہیں وہ بھی میں نے آپ کو پیش کی ہیں، اور یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، فقال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ صورتیں نظر نہیں آتی مولویوں کو، یہ دلائل شرعیہ نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس وقت تم درود پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا الصلاۃ علیہ فانکم لا تدرون لعل اللہ یرد علیہ۔ تو یہ تو عبداللہ بن مسعود تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درود سے منع کیا ہے جو حضور پر درود تو ہو مگر آل رسول پر نہ ہو۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر احسن حسین انداز عظمت میں جناب والا درود پڑھا جائے، اور اس حسین انداز عظمت کے تقدس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر۔ تو یہ سارے القابات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو آداب نیاز جو ہیں اصحاب رسول علیہ رضوان نے بیان کی ہیں۔ جو چڑ جو ہے مولویوں کو، صرف وہ مسلک کا جو تراشا ہوا خول ہے اس کو معیار سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ بھائی کائنات کا کوئی عالم، کوئی مجدد، کوئی محدث، کوئی مجتہد معیار دین نہیں، معیار دین اللہ کا قرآن ہے یا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کا قول کیا ہے، ورنہ وقولوا نہ کہتے ہیں، صرف اتنی بات کہہ دیتے ہیں کہ عدم صلاۃ جو ہے یہ صرف ادھر یعنی مجھ پر تو پڑھنا فرض ہے اور میری آل پر پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پر بھی درود اور اپنی آل پر بھی درود، اور پھر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کی حرمت یہی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ درود بھیج جس طرح تو درود ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا کرتا تھا۔ تو یہ وہ شانیں ہیں، اور اس پر رحمت الہی کے بے تحاشا بے انتہا عظمتیں موجود ہیں جو انسان پر وارد ہوتی ہیں۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا اس سے کائنات میں بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو جب
تنبیہ آ جائے یا کسی عمل کے نہ کرنے پر مواخذے کی صورت کوئی پیدا ہو جائے تو وہ اپنی عظمت میں بہت زیادہ بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم نے فرضیت درود پاک کی دلیل قرآن سے مہیا کر دی، سلام کی فرضیت قرآن سے ثابت کر دی، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، بلکہ حضور کے تمام آباء و اجداد پر اس کی فرضیت کا حکم ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے بحمد اللہ تعالی، اور حدیث سے ثابت کر دیا ہے اس کے وجوب کی عظمت کو۔ تو آئیے مولانا صاحبان سے یہ گزارش ہے کہ اگر ہمت ہے، دم خم ہے، غیرت نام کی کوئی شے ہے تو اس فرضیت کو توڑ کر دکھاؤ اور اس وجوب کو توڑ کر دکھاؤ، لیکن چین چاں نہیں چلے گی، مولویوں کی باتیں نہیں چلے گی، قرآن کی آیت، فرمان رسالت۔ آئیے ہم حاضر خدمت ہیں، اور یہ کبھی آپ نہیں کر پاؤ گے قیامت تک اللہ کے فضل و احسان سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل علم نے دفع حرج کی بنیاد پر کہ ہر وقت فرض ہے تو صرف اتنا کہا گیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، لیکن دفع حرج اتنا ایسا کرینہ نہیں ہے کہ اس کا ایک تسلسل قائم کر دیا جائے، یہ جب بھی پڑھو گے فرض ہی ادا ہوگا، اور اس کی فرضیت سے نیچے آنا اور اس کے وجوب سے نیچے آنا یہ قرآن کریم کے مقتضا کی تحریف ہے، قرآن کریم کی معنوی تعریف ہے، اور فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی تعریف ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت کو ان کووں سے بچائے جو کائیں کائیں کر کے دماغ کھاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں سادہ لوگ مسلمانوں کو۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے امت کو قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، امت انہی کے ساتھ جڑی رہے، اور ملا کی جوڑ توڑ سے جتنی ہو سکے بچ سکے، بلکہ ان سے اتنی نفرت کرو کہ ان کی نفرت، ان کے ساتھ نفرت خدا کے قرب کا باعث ہے، کیونکہ یہ ان حقیقتوں سے نفرت کرتے ہیں جن حقیقتوں سے خدا کے رسول نے، خدا کی ذات نے محبت اور مودت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلک کیا ہوتا ہے؟ مسلک کیا ہوتی ہے یہ جوڑ توڑ؟ اور پھر یہ ہم اہل سنت ہیں، کیا ہوا اہل سنت؟ اہل سنت نبی کی آل سے نفرت کا اظہار کرتی ہے، اناد کا اظہار کرتی ہے، ایسی اہل سنت نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور پھر اس شخص کو ان کو تشیع کے ساتھ جوڑ دیتے ہو کہ جناب یہ رافضیوں کا طریقہ کار ہے اس لیے ان کی مخالفت ضروری ہے۔ اور ظالموں، رافضی تو حج کرنے بھی جاتے ہیں، تم نہ حج کرنے جایا کرو، خدا کو بھی ایک مانتے ہیں، نہ مانا کرو خدا کو ایک، کیونکہ وہ مانتے ہیں۔ ان کی ضد میں آ کر تم نے قرآن کریم کے اندر معنوی تحریف کا ارتکاب کیا ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ بڑا یہ ڈرامہ ہے کہ رافضی جو کام کرے اس کی مخالفت کرنا واجب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی بھی اگر تم میں شرم نام کی کچھ چیز ہوتی تو پھر کچھ نہ کچھ تو خدا کا خوف کرتے۔ اس وقت روافض کے فیضان سے تمہاری حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، پہلے حدیث کی کتابوں کو تو پاک کرو۔ اب ہم نے یہ جو کتاب، یہ سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راویوں پر ہم نے ایک توسیعی کام کیا ہے۔ 1,47,522 روایات ایسی ہیں جو فیضان روافض، فیضان غالی شیعہ، فیضان سادہ شیعہ ہیں۔ پہلے اپنی کتابوں کو تو پاک کرو، پھر آنا امت کی طرف۔ تم سے تو یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ شرم آنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر علیہ الصلوۃ والسلام بولنے سے تمہیں تکلیف ہے، تو پھر آئیے، ہم نے اس کی فرضیت کا قول کیا ہے، آئیے اس فرضیت کو توڑ کر عدم جواز پر دلیل لے آئیے۔ شرط یہ ہے کہ میں نے دلیل شرعی سے یہ بات کی ہے، پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے اور دوسری دلیل فرمان رسالت ہے۔ آپ بھی کوئی ایک حرف فرمان رسالت سے مہیا کرتے، صرف فرمان رسالت۔ میری یہ شرط ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم جواز کی کوئی بات کی ہو، کسی بھی زاویہ نظر سے عدم جواز کی، کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ الصلوۃ والسلام کہنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت ملا کی نہیں ہے، مولا کی شریعت ہے، یہ رسول اللہ کی شریعت ہے۔ اس لیے اہل علم اور اہل عرفان اور اہل ایمان سے میری گزارش ہے کہ جو ملا اس طرح کی گفتگو کرے اس سے اس طرح دور ہٹ جاؤ کہ جس طرح سانپوں سے بندہ دور ہٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ان شریر ملاؤں کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔